بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعنی تمام نبیوں کا مقام ایک طرف اور سرکار دو جہاں کی ذات تنہا ایک طرف، وہ نبوت عامہ اور یہ نبوت خاصہ۔ اچھا، کیا صرف اتنا کہہ دینا ہی عامہ اور خاصہ میں بحث کو تقسیم کر دے گا، یا نہیں کوئی بات ہے؟ یعنی وہ جو سارے کمالات 1,23,999 پیغمبروں کے پاس تھے، تھکے تو نہیں ہیں آپ حضرات؟ 1,23,999 پیغمبروں کے پاس جو سارے کمالات تھے، وہ اللہ نے اس سے زیادہ سجا کر اکیلے نبی کو عطا کیے ہیں۔ جی سنی شیعہ مجمع ہے، نشتر پار کی مجلس ہے، یہاں ویسے بھی بات وہی ہوا کرتی ہے کہ جو بات مشترکہ ہو، اور مشترکہ بات کیا کم پڑ گئی ہے کہ جو مختلفہ بات کی جائے، اور اگر مختلفہ بات کرنی ہے تو اسے مشترکہ بنانے کے لیے کرنی ہے۔ ہدف اور مقصد یہ ہے کہ اس کو کسی طرح منتقل کیا جائے بات کو۔ جو سارے نبیوں کے اللہ نے کمالات رکھے، کچھ مشترکہ تھے، کچھ کمالات مشترکہ تھے۔ مثلا کچھ نبیوں کو اللہ نے رسول بھی بنایا ہے، صاحب شریعت بھی بنایا ہے، یہ مشترکہ کمالات نہیں ہیں۔ لیکن ہر نبی کو اللہ نے معصوم بنایا ہے، یہ مشترکہ ہے۔ ہر نبی کا بنیادی جو اس کا مقام ہے، جو اس کی صفت ہے، وہ یہ ہے کہ اسے معصوم ہونا چاہیے۔ جب کہہ دیا جائے کہ حضرت آدم نبی ہیں، حضرت مثلا عزیر نبی ہیں، حضرت دانیال نبی ہیں، تو پھر یہ کہنا ضروری نہیں ہے کہ وہ معصوم ہیں۔ جب نبی کہہ دیا تو خود بخود معصوم ہیں۔ ایک صاحب ہمارے ساتھ آئے، کسی نے پوچھا یہ کون ہے؟ ہم نے کہا جی یہ پروفیسر صاحب ہیں۔ دوسرے کی آواز آئی انہوں نے میٹرک پڑھی ہے۔ بھائی جب وہ پروفیسر ہے تو یہ بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب ان پر سوال نہیں ہوگا، تمہاری عقل پر سوال ہوگا۔ جب کہہ رہے ہیں کہ یہ نبی ہیں تو یہ پوچھ کیوں رہے ہو یہ معصوم بھی ہیں؟ وہ تو خود بخود معصوم ہے۔ نبی ہیں تو خود بخود معصوم ہے۔ وہ جو تمام تر انبیاء کرام کے ہاں کمالات ہیں وہ مشترکہ ہیں، اور کچھ اچھا ان مشترکہ کمالات میں بھی میں کل کی مجلس میں آپ سے یہ بات کہہ چکا ہوں کہ کچھ بنیادی عقائد کی طرف گفتگو آج اس عشرے میں کرنے کا ارادہ ہے۔ وہ جو مشترکہ کمالات ہیں ان میں ایک مسئلہ عصمت ہے۔ عصمت کا کیا مطلب ہے؟ عصمت یعنی جن سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، عصمت یعنی جو گناہ کر ہی نہیں سکتے، عصمت یعنی جو گناہ نہیں کرتے۔ یہ الفاظ ہیں جو معصوم کے لیے بولے جاتے ہیں، معصوم نبی کے لیے بولے جاتے ہیں۔ ہم اس وقت نبوت کی گفتگو میں ہیں۔ جب کہا جاتا ہے کہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے تو کچھ زیادہ سمجھدار لوگ گفتگو شروع کر دیتے ہیں اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جب وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے تو پھر ان کا کمال کیا ہے؟ یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ جب ان میں گناہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے اور وہ اس کی وجہ سے گناہ کر ہی نہیں سکتے تو پھر ان کا کمال کیا ہے؟ تو میں ان بچوں کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، اگرچہ بعض ان میں بڑے ہوتے ہیں مگر ذہنی طور پہ یہ بچہ ہونے کی دلیل ہے۔ میں ان بچوں کو سمجھانے کی صلوات پڑھ لے ذرا محمد و آل محمد۔ یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر یہ کہہ دیا جائے، بلکہ میں کہہ رہا ہوں ایک طالب علمانہ لہجے میں، کہ نبی اور امام گناہ کر ہی نہیں سکتے، اور اب اگر آپ کا سوال یہ ہے، یعنی کسی کا سوال یہ ہے کہ گناہ کر ہی نہیں سکتے تو کمال کیا ہے؟ یہی تو کمال ہے۔ کہنے لگے مولانا واضح کیجئے، بات روشن کیجئے، کیا مطلب ہے کہ گناہ کر ہی نہیں سکتے؟ یعنی صلاحیت نہیں ہے؟ نہیں۔ میں ایک مثال دوں گا، اہل دقت بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ جو میں نے اب جملہ کہا نا کہ نبی گناہ کر ہی نہیں سکتے، آئمہ امام، اب ہم آگے جا کے بات کریں گے مگر مجھے اس بار بار یہاں دہرانے دیجئے کیونکہ ہمارا عنوان، اصلی عنوان امامت ہے، عقیدہ امامت ہے۔ امام گناہ کر ہی نہیں سکتا۔ یہ جو گناہ کر ہی نہیں سکتے، اس میں مجبوری پوشیدہ نہیں ہے۔ یہ بچہ یہ ممبر اٹھا ہی نہیں سکتا، جی مولانا یہ ممبر اٹھا ہی نہیں سکتے۔ ایک کا مقام ایسا ہے کہ وہ یہ کام نہیں کر سکتا، ایک کے بدن کی کمزوری ہے کہ وہ یہ کام نہیں کر سکتا۔ جی اور روشن کرتا ہوں، ہمارے سامنے ایک نوجوان محفل کی تیاری کے لیے کہ اس میں قصیدہ پڑھے،
ایک کلام لے کر آیا کہ مولانا محفل ہونے جا رہی ہے، میں خوشگلو ہوں، قصیدہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ ہم نے کہا مرحبا، ماشاءاللہ۔ کلام انہوں نے ہمیں دکھایا کہ یہ کلام پڑھنا چاہتا ہوں۔ اب جو کلام ہم نے پڑھنا شروع کیا تو 10 شعروں پر مشتمل ایک کلام، اور ہر شعر کی بحر علیحدہ، اور ہر شعر کے اوزان علیحدہ، اور بعض اوقات تو قافیے حرف روی کی صورت میں، اور الفاظ کے استعمال اور بندش الفاظ میں انتہائی غیر ہنری پائی جا رہی تھی۔ یعنی شعر ایک بے مشکل سے اس کے اندر نکلا جسے میں شعر کہہ سکوں۔ تو میں نے ایسے ہی الجھ کر کہا کہ بیٹا یہ کس کا کلام ہے؟ کہنے لگا یہ جوش ملی آبادی کا ہے۔ تو جیسے ہی اس نے کہا نا یہ جوش ملی آبادی کا ہے، تو میں نے بے ساختہ کہا جوش ایسا کلام کہہ ہی نہیں سکتے، جوش ایسا کلام کہہ ہی نہیں سکتے۔ یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ جو ادب کے کمال پر فائز ہو، جو شاعروں کا استاد ہو، جس کے آگے الفاظ ہاتھ باندھے کھڑے ہوں، اگر اس سے منسوب کوئی کلام دکھا کے جو بھونڈا کلام ہو کہا جائے کہ جوش کا کلام ہے، تو جواب یہ آئے گا کہ جوش ایسا کلام کہہ ہی نہیں سکتا۔ یہ جوش کی مجبوری پر دلیل نہیں ہے، جوش کے ہنرمندی پر دلیل ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ نبی اور امام گناہ کر ہی نہیں سکتے، یہ ان کی مجبوری کی دلیل نہیں ہے، گناہ ان پر اتنا روشن ہے کہ وہ ایسا کر ہی نہیں سکتے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔